ایک شادی شدہ جوڑا تھا جو آپس میں بہت لڑتا تھا. اتنی زیادہ لڑائیاں ہونی شروع ہو چکی تھی کہ اب لڑکی اس حد تک تنگ آ گئی کہ اس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یا تو میں اپنے شوہر کو جان سے مار دوں گی اور یا پھر اس سے خلا لے لوں گی. لڑکی ماں کے گھر آئی اور ماں کے گھر آ کے ماں سے یہ معاملہ ڈسکس کیا کہ میں اپنے شوہر سے بہت تنگ ہوں, ہماری اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ اب میرا دل کرتا ہے کہ میں اس شخص کو زہر دے کے مار دوں اور مجھے قانون سے ڈر لگتا ہے. ماں تو ماں بھی بڑی باکمال تھی. ماں نے کہا اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے, تم یہ الزام اپنے سر لیتی ہی کیوں ہو؟ میں تمہیں ایک ایسا زہر دوں گی جو آہستہ آہستہ کام کرے گا اور یہ اپنی موت خود ہی مر جائے گا. لڑکی خوش ہوئی. لڑکی کو ایک تو امید ملی کہ اس شخص سے کیسے اس کی جان چھوٹے گی. ماں نے کہا یہ لو پوڑی, اس پوڑی کو آہستہ آہستہ اس کے کھانے میں شامل کر کے روز دیتی رہو, وہ ایک دن اپنی ہی موت مر جائے گا. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کیونکہ لوگ تمہارے سسرال میں اور میکے میں بھی یہ جانتے ہیں کہ تمہارے اس کے ساتھ معاملات خراب ہیں اور لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں, تو پھر بھی لوگوں کو تم پہ شک ہو سکتا ہے, اس لیے اب دن ہی کتنے بچے ہیں اس بیچارے کے پاس, مر تو اس نے جانا ہے, تم اس کے ساتھ رویہ بھی ٹھیک کر لو, بالکل اچھی ہو جاؤ تاکہ لوگوں کو کوئی کسی قسم کا تم پہ شک نہ جائے. لڑکی نے ایسا ہی کیا, زہر لے کر گھر آ گئی, روز تھوڑا تھوڑا زہر اپنے شوہر کو دینے لگی اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنا رویہ بھی اس کے ساتھ بالکل ٹھیک کر دی. چند ہی دن گزرے تھے, لڑکی واپس ماں کے پاس آئی اور کہا ماں اس زہر کا توڑ بتا دو. تو ماں نے کہا کیا ہوا, کچھ دن پہلے تو تم اس کو مارنا چاہتی تھی, آج زہر کا توڑ کیوں مانگ رہی ہو؟ تو لڑکی نے کہا ماں وہ بالکل بدل گیا ہے, اب وہ میرا بڑا خیال رکھتا ہے, میری ہر بات سنتا ہے, مجھ سے پیار سے بات کرتا ہے, میں اس شخص کو کھونا نہیں چاہتی, ماں اس زہر کا توڑ بتا دو. تو ماں ہنسی اور ہنس کے کہا پگلی میں نے تو تمہیں ہاضمے کی گولی جو ہے پیس کر دے دی تھی, وہ تو کوئی زہر نہیں تھا, تمہارا شوہر تو بالکل ٹھیک ہے, زہر تو تم تھی اس کی زندگی میں جو ہر وقت اس کو پریشان کرتی رہتی تھی اور اس کے ساتھ جھگڑا کرتی رہتی تھی. اس وقت لڑکی بہت خاموش ہو گئی اور اس نے اپنے ماضی پر نظر دوڑائی تو اسے پتہ لگا واقعتاً وہی اپنے شوہر کی زندگی میں زہر تھی. اس کہانی میں دو سبق ہیں, ایک تو یہ کہ آپ کا کردار آپ کے لائف پارٹنر کی زندگی میں کیا ہے, آپ اس کی زندگی میں خوشحالی بن کر آئے ہیں یا اس کی زندگی میں زہر بن کر آئے ہیں, اپنا احتساب خود کرے. اور دوسرا یہ کہ بزرگ جو ہوتے ہیں ان کو اپنے فیصلوں میں شامل کیا کرے. بزرگ بعض اوقات ایسے باکمال مشورے دیتے ہیں کہ جو آپ کی زندگی بچا سکتے ہیں. جن لوگوں نے بزرگوں کو پیچھے کر دیا ہے, چھوڑ دیا ہے, ان کی زندگیاں بعض اوقات ایسے بڑے بڑے حادثوں کا شکار ہو جاتی ہیں.